اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے نیک بندے مجذوب گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید کے دربار میں خراسان کا ایک فقیہ نامور فقیہ آیا ہوا تھا۔ خراسان آج کل کا افغانستان کا علاقہ ہے۔ ہارون الرشید علماء کی بڑی عزت و تکریم کرتا تھا، اس کو علماء سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ اس نے بڑے شوق سے فقیہ کا خیر مقدم کیا، بڑی قدر و منزلت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اتنے میں کہیں سے اتفاقاً حضرت بہلول دانا بھی ہارون الرشید کے دربار میں کہیں سے آ نکلے، اور آپ کا فقیرانہ لباس، معمولی سا لباس، بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں ہوا کرتی تھی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بعض اغبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہ ایسے لوگ ہوں گے میری امت میں جو جن کا حالت، جن کے بال، جن کا جسم، ان کی حالت جو ہوگی وہ گردآلود، پرانے بوسیدہ کپڑے، اور دروازوں سے ان کو دھتکارا جائے گا، لیکن جب وہ اللہ پر قسم اٹھا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹالے گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب لوگ ہیں۔ تو جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو اس فقیہ نے بڑی حقارت سے، اپنے علم کے زوم پر بڑی حقارت سے حضرت بہلول دانا کو دیکھا، اور ہارون الرشید سے مخاطب ہوا کہ جناب آپ تو بڑے فراخ دل اور مہربان ہیں کہ ایسے فقیر لوگوں کو بھی، ایسے معمولی سے لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ تو بہلول دانا جو تھے جوش میں آئے، انہیں غصہ آیا، اور اپنا آسا کھٹکھٹاتے ہوئے بولے کہ جناب میں آپ فقیہ سے مخاطب ہوئے کہ جناب میں گستاخی معاف، لیکن آپ اپنے ناقص علم پر جو اتنے زوم سے کام لے رہے ہیں، آپ میری ظاہری حالت کو نہ دیکھیں، مجھ سے کوئی علمی مباحثہ کر لیں تو آپ کو اپنے علم کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو فقیہ نے بڑے مغرورانہ انداز میں کہا کہ تو پاگل ہے، میں نے سنا ہے، میں ایک پاگل سے کیسے مباحثہ کروں؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ آپ اپنے علم پر اتنا زوم مت کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی کم علمی کا ابھی تک احساس نہ ہوا ہو، تو اگر آپ مجھ سے مباحثہ کریں تو شاید آپ کو اپنی کم علمی کا احساس ہو جائے۔ یہ باتیں بادشاہ کو بھی، ہارون الرشید کو بھی ناگوار گزری، اور اس نے بہلول کو سمجھایا کہ یہ ایک نامور فقیہ اور قابل احترام شخصیت ہیں، تمہیں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ تم اس انداز سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ تو بہلول نے یہی خواہش ظاہر کی کہ مجھے علمی مباحثے کا موقع دیا جائے۔ خیر ہارون الرشید بھی اس چیز کا شوقین تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ شرط تمہاری منظور کی جاتی ہے۔ تو فقیہ نے بادشاہ کی اجازت کے ساتھ ایک شرط عائد کی کہ اگر میں ایک مسئلہ پیش کروں گا، اگر بہلول نے اس کا جواب نہ دے سکا تو 1000 اشرفیاں یہ مجھے دے گا، اور اگر اس نے جواب دے دیا تو 1000 اشرفیاں میں اسے دوں گا۔ خیر شرط مان لی گئی۔ تو حضرت بہلول نے کہا کہ میرے پاس اشرفیاں تو نہیں ہیں، خیر اتنا کر سکوں گا کہ میں جتنی مزدوری بنے گی وہ میں تمہارے حکم سے کروں گا، اور اس کی جو اجرت ہوگی وہ تم لے لینا۔ خیر اس فقیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ہارون الرشید نے فقیہ سے کہا کہ آپ اپنا مسئلہ پیش کیجئے۔ تو فقیہ نے بہلول دانا کے سامنے ایک مسئلہ رکھا۔ اس نے کہا کہ ایک عورت ایک شخص کے ساتھ
ایک کمرے میں بیٹھی ہے، جو اس کا شوہر ہے وہ اس کی بیوی ہے، یعنی میاں بیوی اکٹھے بستر پر بیٹھے ہیں ایک کمرے میں، اور اس کمرے میں ایک طرف ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص روزے سے بیٹھا ہوا ہے. تو اوپر سے ایک اور شخص آتا ہے، اور اس کے آنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو خاوند بیوی بیٹھے ہوئے ہیں بستر پر، وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور جو شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور جو روزے سے ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سب حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص باہر سے آتا ہے اور اس کے آنے سے ایک میاں بیوی نہیں رہتے، ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. ایک روزے دار ہے، اس کے روزے کا اس شخص کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے کیسے ممکن ہے؟ یا ایک شخص کی نماز ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کیسے؟ تو حضرت بہلول دانا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ وہ جو شخص آیا ہے وہ اس عورت کا سابقہ شوہر تھا، پہلا شوہر تھا، جو سفر پر گیا تھا اور اطلاع یہ ملی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو عورت نے بعد میں دوسری شادی کر لی، دوسرا نکاح کر لیا. جو شخص اس کے ساتھ بیٹھا تھا وہ اس کا دوسرا خاوند تھا، اور جو شخص روزے سے تھا وہ عورت نے اجرت دی تھی اپنے مرحوم خاوند کے لیے، پہلے سابقہ شوہر کے لیے، کہ اس کے قضا روزے رکھے، اور جو شخص نماز پڑھ رہا تھا اس کو بھی اجرت دی تھی کہ اس کے لیے اس کی قضا نمازوں کی ادائیگی کرے. تو جب وہ شخص واپس آیا اور وہ خبر غلط ثابت ہوئی، تو جو اس عورت کا دوسرا شوہر تھا وہ اس پر حرام ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، اور جو شخص اس کو مرحوم سمجھ کے اس کے لیے روزے رکھ رہا تھا اس کا روزہ ٹوٹ گیا. مرحوم سمجھ کے نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ گئی. جب یہ جواب حضرت بہلول دانا نے دیا تو دربار اش کر اٹھا، اور وہ حضرت بہلول دانا کی بصیرت سے ششدر رہ گئے. تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. پھر حضرت بہلول دانا نے فقیہ سے ایک سوال کیا کہ ایک مٹکا ہے، اس میں سرکہ ہے، ایک میں شیرہ ہے. ایک مٹکے سے آپ سرکہ لیں اور دوسرے سے شیرہ لیں اور ان کی شکنجبین بنا لیں، اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ اس میں ایک مرا ہوا چوہا ہے، شکنجبین میں ایک مرا ہوا چوہا موجود ہے. تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ چوہا سرکے میں تھا، سرکے والے مٹکے میں تھا، یا شیرے والے مٹکے میں تھا؟ تو فقیہ جو ہے وہ حیران و ششدر رہ گیا. کافی دیر انتظار کے باوجود بھی وہ یہ جواب دے نہ سکا. کافی غور و فکر کے بعد بھی اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا. تو بادشاہ نے فقیہ سے کہا کہ اس نے تمہارے اتنے سوالوں کے جواب دیے ہیں، تو تم بھی اس کے سوال کا جواب دو. اس نے فوراً تمہارے سوال کا جواب دیا ہے، تم بھی اس کا جواب دو. تو فقیہ نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی نادانی اور کم علمی کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو حضرت بہلول دانا نے اس وقت جواب دیا کہ جو چوہا مردہ تھا، جب کوئی چیز مر جاتی ہے تو اس کے جسم میں اور کوئی نئی چیز داخل نہیں ہوتی، تو لہٰذا چوہے کو نکالا جائے گا، اس کے پیٹ کو کاٹ کے دیکھا جائے گا کہ اس میں شیرہ تھا یا سرکہ تھا. اگر شیرہ تھا تو پھر وہ شیرے والے مٹکے سے نکلا، اور اگر سرکہ تھا اس کے پیٹ میں تو وہ سرکے والے مٹکے سے نکلا. کیونکہ جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد تو اس کے پیٹ میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ مرا ہوا اس شکنجبین کے گلاس میں گیا تھا، برتن میں گیا تھا، تو لہٰذا اس سے وہ واضح ہو جائے گا. تو اس پر تمام لوگ حیران و ششدر رہ گئے. تو اس وقت حضرت بہلول دانا نے فقیہ سے کہا کہ کسی کا بھی لباس دیکھ کر اس کے علم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور فقیہ نے حضرت بہلول دانا کو 1000 اشرفیاں ادا کی
تو جو حضرت بیلول دانا نے نکلتے ساتھ ہی بازار میں تقسیم کر دی.